یہ علی انجینئر کی بہت ہی زیادہ کم علمی ہے۔ ایک کتاب ہے فقہ اکبر کے نام سے، جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن جو جید علماء ہیں، یعنی عام طور پر جو بڑے علماء سمجھے جاتے ہیں، جن کا گہرا مطالعہ ہے، ان سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس زمین کے اوپر کوئی کتاب موجود نہیں ہے، اور وہ جو فقہ اکبر کے نام سے کوئی کتاب ہے، وہ کوئی دوسرے کوئی حنیفہ یا اس طرح کا کوئی نام ہے اس بندے کی ہے، جو لوگ کچھ ادھر کر دیتے ہیں۔ لیکن علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی اپنی کتاب اس زمین کے اوپر موجود نہیں ہے، بس ان کے فتوے ہیں جو ان کے شاگردوں نے آگے اپنے طور پر پھیلائے ہیں۔ باقی رہی اس کتاب کے اندر یہ جو بات ہے نبی علیہ السلام کے والدین کے بارے میں، تو یہ اس کی عقیدت کا مسئلہ ہے۔ باقی امام نسائی روایت لائے ہیں کہ مشرکین کی قبر کی زیارت کا باب باندھا انہوں نے، کہ قبروں کے اوپر جانے کی جو نبی علیہ السلام نے بات بتائی ہے کہ اس سے موت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ تو روایت نیچے نبی علیہ السلام کی والدہ کی قبر کی وہ روایت لائے ہیں، اور اس میں نبی علیہ السلام نے جب اللہ سے اجازت مانگی مغفرت کی تو اللہ نے اجازت نہیں دی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ اپنی ماں کے لیے دعا استغفار کروں، اللہ نے کہا نو۔ تو آپ خود سوچئے کیا معاملہ ہے۔ باقی اس کا یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کے والدین دین فطرت پر تھے، تو پھر سب کو دین فطرت پر مانو۔ نبی علیہ السلام کی نبوت کے اعلان سے پہلے جتنے لوگ تھے، پھر وہ سارے دین فطرت کے اوپر سے سارے جنتی تھے۔ جب سارے جنتی تھے تو ان کے اندر دعوت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور دین فطرت کے اوپر تھے تو فطرتی جب دعوت دی گئی تو انہوں نے اختلاف کیوں کیا؟ تو یہ معاملہ ہے۔ اصل میں وہ عقیدت میں غلو کی وجہ سے یہ پھر نبی علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک اور کسی آدمی نے اسی طریقے سے جب میرے سے سوال کیا تو میں نے کہا کہ یہ سوال کا جواب تو میں دوں گا، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا تو قرآن میں ذکر ہے نام لے کے کہ وہ کافر تھا، مشرک تھا، ایمان نہیں لایا تھا، تو وقع بقا رہ گیا۔ تو یہ معاملہ ہے ان کا۔ بالکل یہاں اس نے علمی خیانت کی ہے، اور یہ کوئی علم کی بات اس نے نہیں کی، جہالت کی بات کی ہے۔ باقی امام بخاری تو ماں باپ سے بھی اوپر گئے ہیں، دادا تک پہنچے ہیں وہ، کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو جب وہ کچھ محسوس ہوا، جس طرح نبی علیہ السلام نے اظہار کیا کہ کان میں بھی کہہ دو، تو کچھ ان کے تاثرات سے محسوس ہوا کہ کچھ کہنے لگے ہیں، تو ایک دم ابو جہل اور دوسرے لوگ جو رشتہ دار تھے سارے قریب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک دم کہنا شروع کر دیا عبد المطلب کا دین چھوڑنے لگے ہو، عبد المطلب کا دین چھوڑنے لگے ہو۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ عبد المطلب کا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور ابو طالب عبد المطلب کے دین کے اوپر مرے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر نہیں۔ بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام کے والدین ہوں یا اور جتنے پہلے تھے، وہ عبد المطلب والے دین کے اوپر تھے۔ وہ دین حنیف نہیں تھا، یعنی اسلام نہیں تھا، خالص توحید نہیں تھی، شرک اور کفر کا دور دورہ تھا، اسی کے ماحول کے اندر وہ رہ رہے تھے، سب کچھ دیکھ رہے تھے، کر رہے تھے۔ باقی جو اس سے نکلے ہیں کچھ لوگ، وہ کچھ کا ذکر بھی ہے۔ ایک زید بن نفیل کے بارے میں آتا ہے، یہ شاید عمر بن خطاب کے چچا تھے، تو وہ اعلان کیا کرتے تھے کہ میں ان مشرکین سے بالکل بیزار ہوں، میں اس دین کے اوپر ہوں، یہ ابراہیم علیہ السلام والا دین نہیں ہے، میں ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہوں۔ اور اس کی تلاش میں پھر وہ ملک شام کی طرف انہوں نے سفر بھی کیا ہے، اور وہاں جو یہود کے بڑے عالم تھے، علماء تھے، ان میں سے ملے ہیں، اور ان کو کہا کہ مجھے صحیح دین بتائیں تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچوں اور جنت حاصل کروں۔ تو اس نے کہا کہ بگاڑ اتنا آ چکا ہے کہ اگر یہود کے ساتھ آپ ملو گے، ہمارے دین کے اندر آؤ گے، تو کچھ نہ کچھ دیر تو جہنم میں رہنا پڑے گا۔ تو ان کا میں جہنم کی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اسی سے بچنے کے لیے تو تمہارے پاس آیا ہوں، پھر جہنم میں چلا جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا پھر دین حنیف تلاش کرو، ابراہیم کا طریقہ تلاش کرو، وہ تلاش کرنا یعنی آج کے دور میں بڑا مشکل ہے۔ تو پھر وہ کسی نے بتایا کہ نصارہ کے بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ تو کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا ہوں، تو بالکل انہوں نے بھی اسی طریقے سے کہا کہ ہمارے اندر بھی بگاڑ اتنا آ چکا ہے کہ اگر ہمارے اندر شامل ہو گئے تو تھوڑا بہت جہنم کا حصہ تو لینا ہی پڑے گا۔ ان سے بھی انہوں نے اسی طرح گفتگو کی کہ میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں۔ پھر واپس آ رہے تھے اور اللہ سے فریادیں کر رہے تھے کہ مالک
میں دین ابراہیم کے اوپر ہوں، میرا سب لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کو تو پہلے ہی چھوڑ چکے تھے۔ ان کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ کوئی نظر و نیاز ہو رہی تھی، نبی علیہ السلام آ رہے تھے اور وہ بھی آ رہے تھے، زید بن نفیل اس طرح کا کوئی نام تھا ان کا۔ تو لوگوں نے جب کھانے کی دعوت دی تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ جو تم نے کھانا پکایا ہے یہ بھیڑ ذبح کی ہے یا بکری، یہ اللہ نے پیدا کی تھی اور اس نے اللہ کا پانی پیا تھا، ہوائیں اللہ چلاتا تھا جس کے اندر یہ سانس لیتی تھی، گھاس بھی اس نے اللہ کا کھایا، اور ظالمو تم نے اس کو ابراہیم علیہ السلام اور لات منات اور عزا کے نام پر کاٹا، ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ تو وہ اس طرح کا ان کا ایک ماحول تھا۔ تو نبی علیہ السلام تو بالکل ہی ان سے بھی زیادہ یعنی اس شرک سے نفرت کرتے تھے، لیکن ایمان کا وہ تقاضا اور کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، وہ معلوم نہیں تھا۔ وہ کتاب میں اللہ نے خود کہہ دیا ہے، نبی آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، ہم نے یہ رہنمائی کی ہے۔ تو بعد میں صحابہ نے جب نبی علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ اس طرح یکسو تھے اور ان لوگوں کے اندر نہیں ہوتے تھے تو ان کا کیا بنے گا؟ ظاہری بات ہے آپ کا دور انہوں نے نہیں پایا، تو نبی علیہ السلام کا وہ ایک پوری امت کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ تو اس سے مسئلہ یہی نکلا ہے کہ کوئی اکیلا بھی اگر ہو دین حنیف کے اوپر، سادہ دین ہو، سیدھا سچا دین ہو، اکیلا ہو تو وہ اکیلا ایک امت ہے۔ سعاد اعظم وہ اکیلا آدمی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اپنے اندر ایک امت تھے۔ تو یہ معاملہ ہے، آج تعداد کا معاملہ نہیں ہے، یکسوئی کا معاملہ ہے، خالص کون ہے، حق پر کون ہے۔ تو یہ سارے مسلک ہیں، یہ سارے نبی علیہ السلام کی بندگی کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، کوئی کم کرتا ہے کوئی زیادہ کرتے ہیں۔ باقی بریلوی تو ان کو معبود مانتے ہیں پوری طرح، اللہ سے بھی آگے مانتے ہیں۔ دیوبندیوں کا بھی یہی معاملہ ہے، انہوں نے دیوبندیوں نے کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ بیت اللہ تو کوئی چیز ہی نہیں، عرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے، اندازہ لگائیے۔ علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی، کہ نبی اس وقت قلب و جگر کی قوت بن جاتا ہے جب وہ اللہ سے زیادہ پیارا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی تشریح، اس کی حمایت میں ڈاکٹر اسرار بولے ہیں، اور مالک فرمائے والذین آمنوا اشد حب للہ، کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ سارے شرک کے اندر ڈوبے ہیں، علامہ اقبال ہو، ڈاکٹر اسرار ہو، علی انجینئر ہو، سب کے عقیدے مشرکانہ ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہو، مودودی ہو، اعلیٰ حضرت ہو یا ابو اللہ صاحب ہوں، جتنے مسلک پائے جاتے ہیں، توصیف الرحمن راشدی ہو، فضل الرحمن ہو، خلیل الرحمن ہو یا منور سلطان ہو یا محمد حنیف ہو، یہ سارے کے سارے ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، مالک نے اس ماحول کے اندر ایمان خالص کی نعمت سے نوازا اور جم جانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔